وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ فضائل صدقات میں کسی کا خط نقل ہے اور اس میں یہ تحریر جو ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اور تو خود شرک در شرک ہے، اور جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نعوذ باللہ، اس کا کوئی غلط مفہوم تو نہیں نا جی، بلکہ یہ بات تو طے ہے کہ اس عبارت کے اندر صاف لکھا ہے میں اور تو، یعنی میں اپنے آپ کو بھی سمجھوں اور آپ کو بھی اپنے برابر کا، یعنی میں بھی موجود ہوں اور آپ بھی موجود ہیں، یہ تو شرک در شرک ہے۔ لہذا میں ہوں وہ تو ہے کا کیا مطلب ہے کہ میرا اپنا وجود جو ہے بالکل کسی اعتبار کا نہیں ہے، میں ناقابل اعتبار ہوں، میں فانی چیز ہوں، میں ختم ہونے والی چیز ہوں، میرے ایک سانس کا بھی اعتبار نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اور تو برابر ہو گئے، کیونکہ اسے اگلی عبارت میں اس کی پرزور تردید کر رہے ہیں کہ میں اور تو، اگر میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاؤں، یہ تو شرک در شرک ہے، یعنی یہ تو گناہ ہے، یہ تو شرک جیسا گناہ ہے۔ اس مطلب کی تو تردید کر رہے ہیں۔ رہا یہ مطلب کہ جو میں ہوں وہ تو ہے، کہ میرا اپنا جو وجود ہے وہ براہ راست تیری ذات کی دلیل ہے، اور یہی بات پچھلی عبارت سے بھی ظاہر ہے کہ تیرا ہی ذل ہے، کہ اصل تو سایہ رحمت، سایہ عطفت کہتے ہیں، اور تیرا ہی وجود ہے، اصل تو تیرا ہی وجود ہے۔ یعنی جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں نا، یہ سارا کا سارا تیرا پرتاؤ ہے، تیری ذات کی دلالت ہے، یہ مطلب ہے۔ اور یہ بات تو یقیناً قرآن پاک کی آیت میں موجود ہے کہ وہ فی انفسکم افلا تبصرون، لوگو اپنے آپ کو دیکھو تو تمہیں اللہ کی وحدانیت سمجھ آ جائے گی۔ کیا تم اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہو، توجہ نہیں کرتے کہ کائنات نے یہ چیز جو ساری بنائی ہے وہ آخر کھیل تماشے کے لیے تو نہیں بنائی، بلکہ وہ کسی ذات پاک کی وحدانیت پر دلالت کر رہی ہے، کہ ایک ایسی چیز جس کو بنانے پر کسی کی بھی طاقت نہیں ہے، وہ اللہ نے بنا دی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہو گئی۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، جو میں ہوں وہ اصل میں تو تیری وحدانیت کی دلیل ہے۔ میں اگر کہوں کہ میری ذات خود ایک حیثیت ہے اور میں مستقل ایک وجود رکھتا ہوں، پھر تو یوں سمجھو کہ یہ ایک شرک ہے۔ میں مستقل نہیں، تیری ذات کے تحت ہوں، تیری ذات مجھے حکم کرے تو میں ختم ہو جاؤں، تیری ذات مجھے حکم کرے تو میں کھڑا ہوں، تو میرے اپنے وجود بالکل ناقابل اعتبار ہے۔ میں اور تو یہ برابر کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو میں اس کو گناہ سمجھتا ہوں، یہ تو شرک در شرک ہے، میری کوئی حیثیت نہیں۔ اسی لیے پھر آگے فرماتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کسی قسم کی ہماری طاقت کوئی نہیں، اے اللہ صرف اور صرف تو ہے۔ اور اس بات کا مطلب باقاعدہ پچھلی عبارت سے واضح ہے، ایسا مطلب نہ لیا جائے کہ جس سے اگلی اور پچھلی عبارت اس کی تردید کر رہی ہو۔ لہذا یہ جو ہے، اگر کوئی اعتراض کر رہا ہو تو اسے کہہ دیجئے کہ قرآن کی آیت سے آپ کی غفلت ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہ رہا ہے تو اس کو بتا دیجئے کہ چونکہ آپ کے ذہن میں قرآن کی آیت نہیں تھی، وہ فی انفسکم افلا تبصرون سورہ زاریات میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے موجود ہونے کے جو دلائل دیتے ہیں وہ انسان کے وجود کو بطور دلیل کے بھی پیش کرتے ہیں، کہ اصل تجھے جو پیدا کیا تو تو اپنے آپ کو دیکھ، اگر اپنے آپ کو دیکھے گا تو تجھے اللہ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت سمجھ آ جائے گی، یہ مطلب ہے جی۔ اور وہ دوسرا مطلب لے لینا کہ میں اور تو ایک چیز بن گئے، اس کی تو حضرت رحمہ اللہ خود نفی فرما رہے ہیں کہ یہ تو شرک در شرک ہے، میں اللہ ایسی بات کا بھی اقرار نہیں کرتا۔ اس